وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بولو تو عدل بولو، چاہے وہ اپنے بھائی کے خلاف، اپنے باپ کے خلاف، اپنے رشتہ دار کے خلاف، یا خود اپنی ذات کے خلاف ہو رہا ہو، بولو تو عدل بولو. اللہ اکبر. آئیے ایک حدیث پڑھتے سونے کے پانی سے لکھے جانے کے لائق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. بہت غور سے سنا، سانس روکو، اس کے بعد میں حدیث پڑھتا ہوں. روک لی سانس. حدیث وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان قریشا اہمهم شان المرأة المخزومیة التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا من يستر عليه الا اسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلموا اسامة فقال اتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال انما اهلك الذين من قبلكم انهم اذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. رواه الترمذی کی کتاب الحدود. حضرت امام ترمذی اس کو کتاب الحدود میں لائے ترمذی شریف میں. راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ قبیلہ مخزوم، بنو مخزوم، جانتے ہیں کون سا قبیلہ ہے؟ جس کے خالد بن ولید ہے. امت کے نوجوان اس صحابی کے اوپر جتنا فخر کرے کم ہے. اللہ 100 سے زیادہ جنگیں لڑی، کسی میں ہارے نہیں ہوئے، اور وہ تعداد آدمی کی سمجھتے نہیں تھے. ایک میدان جنگ میں رومی اتنے تعداد میں اتنے زیادہ تھے کہ ایک مسلمان کے منہ سے نکل گیا رومی کتنی تعداد میں. حضرت خالد بن ولید نے کہا چپ، خدا کی قسم اگر میرے گھوڑے الاشکر کا پاؤں زخمی نہ ہوتا تو میں کہتا اس سے دگنے ہو جائیں. دل لڑ کر کے بتاتا اللہ کیسا آدمی تھا. تمنا کر دیکھیں گے حشر میں ان کو، جنت پہ دیکھیں گے انشاءاللہ کیسے ہیں حضرت خالد. رسول کے بعد جو ہے اس صحابی سے اتنی عقیدت ہے مجھے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کیسے تھے. 100 سے زیادہ جنگیں لڑی لیکن کسی میں ہارے نہیں. ایک دفعہ کافروں کی طرف سے آئے تھے اور مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچا. 70 صحابہ کرام مارے گئے، بڑے بڑے جنگ میں شریک ہوئے ہیں. کبھی شکست کا داغ نہیں لگا اس آدمی کو. یہ امت کا واحد شخص ہے صحابی خالد بن ولید. اور گھوڑے کی کاٹ اتنی اچھی جانتا تھا، ادھر مارا گردن نیچے گئی، ادھر گھوڑا ادھر نکل گیا. گھوڑے کی کاٹ بڑی اچھی جانتے تھے. ان کے مقابلے میں صرف ایک صحابی دیکھا جاتا تھا، ابو عبیدہ بن الجراح، بہت عظیم الشان صحابی. حضرت ابو عبیدہ امین الامہ کا خطاب دیا گیا. یہ سیف اللہ ہے، وہ امین الامہ. کیسے کیسے خطابات زبان نبوی سے نکلے، کیسے کیسے لوگ. نہ کوئی یونیورسٹی ہے نہ کوئی کالج ہے. ایک چھوٹی سی مسجد کھجور کے پتوں کی چھت ہے اور مٹی کی دیوار ہے. بہت دنوں تک مسجد نبی میں دروازہ نہیں تھا، کتے آتے تو گھومتے رہتے، دروازہ ہی نہیں تھا. بارش ہوتی تھی تو پانی ٹپکتا تھا، فرش گیلا ہو جاتا تھا، صحابہ کرام کیچڑ اور پانی کے اندر سجدہ کرتے تھے. لیکن اس اسکول سے جتنے لوگ پڑھے ہیں آج تو بڑے بڑے اسکول کھولے جا رہے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں ہیں، لیکن پڑھائی 0/بھیلی ہے، 0/0 ہے. کچھ نہیں آتا بچے، کچھ نہیں آتا. بڑی بڑی عمارتیں، خوب پیسے لوٹ رہے ہیں لوگوں سے. پڑھائی نہ امت کے بچوں کی فکر، اس لیے خود اس لائق نہیں ہے، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں. لیکن اس چھوٹے سے مدرسے کے اندر کھجور کے پتوں کی چھت ہے. میں کہتا ہوں دنیا کی تمام یونیورسٹیز مل کر کے اگر ایک صحابی بنانا چاہے نہیں بنا سکتے. دنیا کے تمام اسکولز، دنیا کے تمام کالجز، دنیا کی تمام یونیورسٹیز اگر مل کر کے ایک صحابی جیسا انسان بنانا چاہے ایک صحابی نہیں بنا سکتے. اور یہاں 1,24,000 سے زیادہ ایسے نرسری آف ہیروز، ایک نرسری کھول لیتے ہیں. یہ تو نرسری آف ہیروز ہے، ہیرو لوگوں کا، ہر ایک آدمی ہیرو ہے. نرسری آف ہیروز مسجد نبوی، نرسری آف ہیروز، ہیرو لوگوں کی. اللہ یہ تمام صحابہ ہیں. اور اسی اسکول کے پڑھے ہوئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ. 100 جنگیں لڑی ہیں. عجیب لوگ تھے. گورنر بنا دیا تو گورنر ہے، سی ایم بنا دیا گیا تو سی ایم ہے، قاضی بنا دیا گیا تو قاضی ہے، چیف جسٹس بنا دیا گیا چیف جسٹس ہے، کمانڈر ان چیف بنا دیا گیا کمانڈر ان چیف ہے، گورنر بنا دیا گیا تو گورنر ہے. اللہ کہاں سے سیکھا انہوں نے؟ یہاں تو کوئی IAS ہوتا ہے تو اس کے بعد اسے کوئی بڑا عہدہ دیا جاتا ہے کہ جو حکومت چلانے کے لیے آپ کے پاس کیا کیا وہ چیز ہے. یہاں تو ہر ایک پیسہ دماغ رکھتا ہے، کیسی کیسی صلاحیتیں دی. تو علم دین تو آپ لوگ سیکھتے نہیں ہیں.
دوسرے علم سیکھیے، کون کہہ رہا مت سیکھیے، لیکن اس کے ساتھ علم دین ضروری ہے. یہ علم دین روشن کر دیتا ہے آپ کے ذہن کو. یہ اگر نہیں ہے تو اب بیکار ہے، شریعت کی نگاہ میں بیکار ہے، دنیا کی نگاہ میں بھی آپ بیکار ہے. اللہ اکبر. تو یہ قبیلہ بنو مخزوم کی عورت تھی، اس نے چوری کی تھی، اور اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹ دینا. اب ظاہر ہے کہ اتنے بڑے قبیلے کی عورت کا ہاتھ کاٹ دینا پورے قبیلے کی ناک کٹ جانے کے مرادف تھا. لہذا یہ ہوا کہ اس عورت کی جو سزا ہے وہ کم کرا دی جائے، ہاتھ نہ کاٹا جائے. لیکن بات کون کرے؟ لوگوں نے کہا بات کون کرے گا نبی سے اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے. کہا کہ اسامہ ابن زید ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور وہ اگر بول دیں گے کام ہو جائے گا. فکلم اسامہ کو انہوں نے آگے بڑھایا، کہا کہ جا کر بولو نا یار، جاؤ. اب یہ گئے، انہی کے کندھے پر تمام لوگوں نے بندوق رکھ دیا ہے، بات یہی کریں گے. اس لیے کہ حب رسول اللہ من یستر علیہ الا اسامہ بن زید حب رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہے. یہ جو بات کہیں گے نبی مان لیں گے. آئے کہا کہ اللہ کے رسول ایک بات بولنی ہے. کہا بولو. کہا کہ اس عورت کا ہاتھ مت کاٹیے. چاپ اتشفع فی حد من حدود اللہ، یہ میرا قانون نہیں، اللہ کی حد ہے. یہ تو اللہ کی حد کے بارے میں سفارش کر رہا ہے، تیری جرات کیسے ہو؟ اتشفع فی حد من حدود اللہ. اور یہی نہیں بلکہ آپ کھڑے ہو، آپ منبر پر فاختتب ثم قال، آپ کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا اور کہا سنو، انما اہلک الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے جانتے ہیں ان کے اندر ایک بار بیماری تھی. کیا؟ اذا سرق فیہم الشریف ترکوا، جب کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو چھوڑ دیتے تھے. واذا سرق فیہم الضعیف، جب کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اقاموا علیہ الحد، تو اس کے اوپر حد قائم کرتے. اب آخری ٹکڑا قابل غور ہے، وَأَيْمُ اللَّهِ، میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، اگر میری لخت جگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. یاد لے انصاف ہے. اور دنیا میں عدل اگر قائم ہو جائے تو تمام فسادات، تمام چیزیں ویسے ہی ختم ہو جائے. امن و امان کہاں ختم ہوتا ہے؟ جب وہاں عدل نہ رہتے. عدل کی جگہ ظلم آ جائے تو فوراً وہاں پر فساد کھڑا ہو جاتا ہے. وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، اگر میری لخت جگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ